دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ دینداروں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور جس کی خداوند تعالیٰ بار بار تعریف بھی کرتا ہے، ان نعمتوں کو گنواتا بھی ہے، جیسے قرآن حکیم میں سورۃ الرحمن میں خداوند تعالیٰ نعمتوں کو گنواتا ہے اور پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خدا کی کون کون سی نعمتوں کو اے انسان اور اے جنات تم جھٹلاؤ گے۔ تو خدا کی ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو انسان کو انسان بناتی ہے، جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، جو انسان کو حیوانوں سے بھی ممتاز کرتی ہے، وہ انسان کی عقل ہے، انٹلیکٹ ہے، جو خداوند تعالیٰ کی جانب سے انسان کو دیے جانے والے علم و حکمت کا تخت ہے۔ آپ اس کائنات پہ غور کریں، اس کائنات میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی اور یہی بنیادی نقطہ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے کہ اس کائنات میں ایک روانی ہے، فطرت میں ایک فلو ہے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ رکی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ جامد نہیں ہے، ہر چیز میں ایک تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی صرف تبدیلی کے نام کی خاطر تبدیلی نہیں ہے، لیکن یہ تبدیلی بہتری کی ہے اور یہ تبدیلی نشو و نما کی ہے، یہ تبدیلی گروتھ کی ہے، ایک حالت سے دوسری بہتر حالت کی طرف بڑھ جانا۔ اور خداوند تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جاؤ گے، تم درجہ بدرجہ اوپر چڑھتے جاؤ گے۔ تو جس طرح کائنات کی ہر چیز میں نشو و نما ہے، ہمارے وجود میں نشو و نما ہے، فطرت میں نشو و نما ہے، ہر چیز اپنی جگہ سے بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے، بالکل اسی طرح انسانی عقل جو خدا نے جو نعمت سے ہمیں نوازا ہے، وہ عقل بھی اپنی جگہ بڑھتی ہے، وہ عقل بھی اپنی جگہ پروان چڑھتی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے یا کئی عشر پہلے، اس سے بھی آگے آپ جائیں، انسان اپنے اوپر گزرنے والے حالات کو، اپنے اوپر گزرنے والی تکالیف اور مشکلات کو کسی اور طریقے سے تشریح کیا کرتا تھا، کسی اور طریقے سے اس کی وضاحت کیا کرتا تھا، جس میں وہم و گمان، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ، وہم پرستی کا اثر اور وہم پرستی کا عنصر زیادہ ہوا کرتا۔ مثلا پچھلے زمانے میں اگر کسی پہ تکلیف آتی تھی، کسی پہ بیماری آتی تھی، تو انسان اس کو آسمان پہ بسنے والے دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی سے تعبیر کیا کرتا تھا۔ تو انسان پر جو بھی تکلیف، آفتیں، مصیبتیں آتی تھی، اس کو انسان اس کی جو وضاحتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو شاید انسان کی عقل، انسان کی انٹلیکٹ اتنی پروان نہیں چڑھی تھی، اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، تو انسان اس سے یہ تعبیر کرتا تھا کہ گویا آسمان پہ بیٹھے ہوئے دیوی دیوتا ان سے خوش ہیں یا ناراض۔ اگر کسی زمانے میں کسی موسم میں فصل اچھی ہو گئی، کہا بھئی آج دیوتا ہم پہ خوش ہیں۔ اگر گھر میں کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، موت ہے، تو اس موت کو بھی وہ اوپر بیٹھے ہوئے دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی سے تعبیر کرتے تھے، اور ان تکالیف اور مشکلات کو دفع کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے تھے
کہ جو شاید آج کے زمانے میں قابل قبول نہ ہو، مگر حیرت کی بات آج بھی آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں ابھی علم و حکمت کا اتنا پھیلاؤ نہیں ہوا ہے، یا جہاں عقل کی باتیں ابھی تک نہیں پہنچی ہیں، وہاں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زمین پہ آنے والی مشکلات یا آفات کو دفع کرنے کے لیے یا اپنی امیدوں کو پوری کرنے کے لیے دیہاتوں میں ان پڑھ لوگوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ باپ نے بیٹے کی بلی چڑھا دی، باپ نے کھیت میں لے جا کر یا کسی دیوی دیوتا کی مندر پہ لے جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا کہ بھئی اوپر سے یہ حکم آیا ہے کہ یہ کام کرو تاکہ تمہاری یہ مشکل آسان ہو جائے یا تمہاری یہ امید پوری ہو جائے۔ لیکن جو انسان کی عقل نے ترقی کرنا شروع کی، پہلے زمانے میں سورج گہن ہوتا تھا، چاند گہن ہوتا تھا، تو سمجھتے تھے کہ بھئی کوئی بہت بڑی آفت یا کوئی بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ، حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ کا بیٹا گزر گیا، اور اتفاق سے اس دن سورج گہن ہوا، آسمان سیاہ ہو گیا۔ ابھی یہ نبی صاحب کی دعوت کا ابتدائی زمانہ ہے، لوگوں تک ابھی آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے، کچھ لوگ قبول کر رہے ہیں، باقی لوگ آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ایسے میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو بہت سے لوگوں میں یہ بات پھیلی کہ معلوم ہوتا ہے محمد سچا پیغمبر ہے۔ جو لوگ حضور کو نہیں مانتے تھے ان میں یہ چرچا ہوئی کہ یقیناً حضور جو ہے محمد وہ سچے پیغمبر ہے، کیونکہ دیکھو اس کا بیٹا گزر گیا تو آسمان بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، آسمان بھی اس غم میں سیاہ ہو گیا ہے، سورج بھی اندھیرا ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، ضرور اس میں صداقت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپورچونسٹ ہو، موقع پرست ہو، تو اس سے اچھا موقع سے فائدہ اٹھانے والی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ بھئی لگے ہاتھوں اگر یہ کام بھی ہو رہا ہے تو ہونے دو، کیا نقصان ہے۔ حضور تک یہ بات پہنچے کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں یہ خبر پہنچنے لگی ہے کہ آسمان، سورج، چاند، ستارے آپ کے بیٹے کی موت میں، آپ کے غم میں شریک ہیں۔ تو حضور اپنے گھر سے باہر نکلے اور جو لوگ موجود تھے ان کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ تمہیں آسمان میں اس وقت نظر آ رہا ہے یہ مظاہر فطرت ہیں، یہ نیچر کے فینومینا ہے، اس کا میرے بیٹے کی موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا تم آپس میں کوئی تعلق پیدا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ میرے بیٹے کی موت اپنی جگہ پر ہے اور سورج کا سیاہ ہونا یہ فطرت ہے، لیکن انسان نے گریجولی اس کو معلوم کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور قرآن حکیم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تم اپنی عقل کا استعمال کرو، صرف عقل دیا اتنا کافی نہیں، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ تو ماضی میں جو چیزیں ہمارے لیے خوف کا باعث ہوتی تھی، گریجولی جب ہمیں علم حاصل ہوتا رہا، گریجولی جب ہمیں اس کی حقیقتیں معلوم ہونے لگی، بھئی کسی کو بیماری ہو گئی ہے تو ہم خوف کھاتے تھے، ہمیں وجہ معلوم نہیں تھی، تو ہم اس کا علاج کسی اور طرح سے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج جب ڈیفینیٹ نالج ہمارے پاس آیا ہے تو ہم پریونٹیو میجرز بھی لیتے ہیں کہ پہلی بات کہ بیماری آئے نہیں اس کا بھی علاج آپ کے پاس ہے، کہ پہلے آپ ویکسینیشنز لگاتے ہیں تاکہ کچھ بیماریاں آنے سے پہلے اس کے لیے ہم رکاوٹیں پیدا کریں۔ یہ باتیں علم سے ممکن ہوئی، اور بیماری آنے کے بعد تدارک کرنے کے جو راستے ہیں وہ بھی ہمیں دریافت ہوئے، آج ہم علاج بھی کرواتے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک انجان قسم کی، بے بنیاد قسم کی خوف کی باتیں جو تھی، وہ آہستہ آہستہ عقل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، حقیقت معلوم ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی گئی۔ مگر آج بھی انسان پہ خوف و ہراس طاری کرنے والی چیزوں میں سے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ موت ہے۔ موت ہے۔ انسان سے کہا جاتا ہے